اللہ الرحمن الرحیم قال محمد وبهذا كله رحمه الله ونرى المسح للمقيم يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وقال مالك بن أنس لا يمسح المقيم ولا الخفين. وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم ولا الخفين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسح کا باب چل رہا ہے، حدیثیں آ گئی ہیں. قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اس کل کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہم اعتقاد کرتے ہیں مسح کا مقیم کے لیے یوم و لیلہ، اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے. جی. اور فرمایا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مسح کرے مقیم خفین پر، اور اکثر یہ آثار وہ کہ روایت کیے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے مسح کے بارے میں، محض یہ مقیم کے بارے میں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نہ مسح کرے مقیم خفین پر. جی. اور اس کل کو لیتے ہیں ہم، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں مسح کا مقیم کے لیے یوم لیلہ، اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے. اور فرمایا امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے نہ مسح کرے مقیم خفین پر. اور اکثر ان آثار کے وہ آثار کی روایت کی امام مالک نے مسح کے بارے میں، محض وہ مقیم کے بارے میں. پھر فرمایا بعد اس کے نہ مسح کرے مقیم خفین پر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وبہذا کلہ، اور اس کل کو لیتے ہیں ہم. کل کون ہے؟ نفس مسح ایک، اور ہونا اس کا پشت پر، اور جواز تفریق بینہ و بین باقی الفرائض، کہ پہلو مسح کر کے موضع پال پھر سارا وضو کرے تو بعد ٹوٹے، ٹھیک ہے. اور جواز مسح کا حضر میں اور سفر میں، بعد پہننے مسح کے طہارت کاملہ پر وغیرہ، یہ سارے مسئلے سنیں جی. اچھا جی. او یوم و لیلۃ، اسی طرح وارد ہے من فی حدیث علی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا مسح 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے. اخرجہ مسلم و ابو داود و اخرج ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و صححہ و نسائی، وہ تو حضرت علی سے روایت ہے. و ابن ماجہ و نسائی و ابن ماجہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تھے ہمیں جب ہم مسافر ہوں، یہ کہ نہ اتارے ہم اپنے موضع 3 دن اور 3 راتیں مگر جنابت کی وجہ سے. جنابت ہو جائے پھر لانے نہیں جی. واخرجہ ابو داود و ترمذی. تیسری حدیث عن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسح خفین پر مسافر کے لیے
3 دن اور مقیم کے لیے یوم لیلہ ہے۔ واخرج نخبہ و احمد و اسحاق والبزار والطبرانی من حدیث عوف ابن مالک و ابن خزیمہ والطبرانی من حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی 4 ہو گئے۔ پس ان اخبار اور امثال کے ساتھ فرمایا ہمارے اصحاب نے توقیت کے ساتھ، چونکہ ذکر آ گئے 3 دا تے یوم لیلہ دا، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے توقیت کے ساتھ، توقیت موقت۔ سفیان ثوری اور امام اوزاعی اور حسن بن حیی و شافعی و احمد و داود رضی اللہ عنہم قضا فی الاستذکار، اور وفی ہے اور اس میں ہے بھی کہ ثابت ہے توقیت حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت عبداللہ بن عباس، جناب سعد بن ابی وقاص سے، جی علی اختلاف عنہ توقیت ہے وہ، اور حضرت عمار بن یاسر سے، جناب حذیفہ سے، اور جناب ابو مسعود سے، جناب مغیرہ سے، وَهُوَ الْاحْتِيَاطُ عِنْدِي۔ اور فرمایا ہے ایک طائفہ نے کہ نہیں توقیت مسا میں روایت کی گئی ہے، یہ امام شافعی و ربیعہ واللیث اور اکثر اصحاب مالک، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ عینی نے، اور ذکر کیا ابن عبد البر نے کہ انہو روبے یا مثلو کہ روایت کی گئی سی اس کی مثل، ہونا کیسی کی مثل روایت ہے حضرت عمر سے، جناب سعد سے، جناب عقبہ بن عامر سے، جناب عبداللہ بن عمر سے، جناب حسن بصری سے، اور حجت ان کے لیے اس میں حدیث ہے ابو عمارہ کی، بھئی وقت کو نہیں ہے گا جنہ مرضی مسا کرے، وہ کیے کہ کی حدیث ہے ابو استغفر اللہ ابی بن عمارہ کے، ابی بن عمارہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کروں میں خفین پر؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی میں نے یومن؟ فرمایا نعم۔ عرض کی میں نے و یومین؟ فرمایا نعم۔ عرض کی میں نے و ثلاثہ؟ فرمایا نعم، و ما شئت، اور جتنا تو چاہے۔ اے دلیل نہ دیجیے۔ اخرج ابو داود و ابن ماجہ و دارقطنی، اور یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کہا اس کو امام بخاری نے، اور امام ابو داود نے فرمایا اس کی اسناد میں اختلاف ہے اور کبھی نہیں ہے، اور ابو زرع نے فرمایا کہ اس کے رجال لا یعرفون ہے، ابن حبان نے فرمایا کہ نہیں اعتماد کرتا میں ان کی خبر کے اسناد پر، ابن عبد البر نے فرمایا کہ یہ سند ثابت نہیں، ولیسا اسنادو بقائم، قضا ذکرہ الحافظ ابن حجر فی تخریج احادیث شرح الوجیز للرافی۔ اچھا جی مسئلہ آ گیا جی، اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے، توجہ کریں جی، حاذ الذی، یہ جو حکایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو امام مالک سے، محض وہ روایت ہے آپ سے غیر معتمدہ، وہ بعد پتہ لگا نا، اس وقت امام محمد صاحب نے کو نقل کی تھی جی کہ پس تحقیق روایت کی گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں 3 روایتیں، ایک ان کی اور وہ اشد نکارت ہے، اشد و نکارتن، جی بھئی جڑی روایت بے نکارت بھی اور روایت بھی بالکل غیر معتبر ہے، وہ کیڑی ہے کہ آپ نے انکار کیا مسح کا حضر میں بھی، اور دوسری کراہت ہے مسح کی حضر میں اور جواز ہے مسح کا، اور تیسری جائز ہے مسح حضر میں بھی، اور جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو ابن عبد البر نے وہ مالکی ہیں، اور ذکر کیا علامہ عینی رحمہ اللہ نے نقل کرتے علامہ نووی سے یہ بات کہ روایت کی گئی امام مالک رحمہ اللہ سے 6 روایتیں، ایک ان کا نہیں جائز مسا، دوسری مکروہ ہے مسا، تیسرا جائز ہے بغیر، اور یہ مشہور ہے اندہ صحابی، چوتھی جائز ہے، خامسہ جائز ہے، چھٹی جائز ہے دونوں کے لیے، 6 روایتیں،
اور فرمایا ابن عبد البر رحمہ اللہ نے موتا امام مالک شاہد ہے مسے کے لیے حدر میں بھی اور اچھا جی وعامہ تو حاضل اثار، یہ امام محمد صاحب کی طرف سے رد ہے امام مالک رحمہ اللہ پر بائیں طور کے اثر ابن عمر کا، جناب سعد کا، جناب انس و عمر رضی اللہ عنہ وہ کہ ذکر کیا ان کو موطا میں یہ سارے اثر یہ پیچھے پڑے جی یہ دالہ ہیں کس پر مسے کے حدر میں، تو پس کیسے جائز ہے انکار امام مالک کا باوجود اس کے ورود کے، اور حجت پکڑی آپ کے بعض اصحاب نے بائیں طور کے مسا مشروع ہوا تھا کس کے لیے، اور یہ مشقت و مفقود ہے، اور رد کیا اس کو ابن عبد البر خود مالکی نے بائیں طور کے قیاس اور نظر نہیں لا یورجو علیہ ما صحت الاسر، جب اثر صحیح ثابت ہوں تو پھر انہیں گل عمل توجہ نہیں کری دی، اور ان میں سے وہ ہے جس نے کہا کہ حدیث مسا حدر میں لا یثبت شیء منہا، اندر بعض مالکیاں کہا کہ مسا حدر میں حدیث ثابت ہی کون ہے، اندر اس میں تو مبالغہ واضح ہے، کرمالے ڈانٹ کر گئے جی، غصہ چڑھ گیا جی۔ باب چل من المقیم ابن قال عبداللہ بن سالم مکی نے کیا ضیاء الساری کے اندر یہ بات ہے کیا کہ المعروف عن المالکیہ اب کتنے ہیں، جواز مطلقاً دونوں واسطے مقیم مسافر، اور جواز مسافر کے لیے نہ کہ، اور جزم کیا اس کے ساتھ ابن حاجب نے کافیے میں، مالکی نے مذہب دے جی، اب جی فقہ دی کتاب اتھے جی، اور تصحیح کی ہے ابو الولید باجی نے اول کی، اور نقل کی گئی یہ بات کہ امام مالک رحمہ اللہ کانا یا توقع تو وقت مقرر کرتے تھے اس میں خاص کر کے اپنے لیے، باوجود آپ کے فتویٰ دینے کے جواز کے ساتھ، کیا کہ جی ہاں استغفر اللہ، نقل کی گئی یہ بات کہ امام مالک رحمہ اللہ معاذ توقف کرتے تھے اس مسئلے میں خاص اپنے بارے میں، اور فتویٰ دیتے تھے جواز کا بھی جائز ہے لیکن اپنے بارے میں ذرا توقف کرتے تھے جی۔ باب مسے کا امامہ پر اور خمار پر، امامہ بے کسر العین وہ جو باندھتا ہے اس کے ساتھ رجل اپنے سر کو، خمار بالکسر وہ کہ عورت اس کو اپنے سر پر اوڑھتی سر ڈھکتی ہے، کیا بھی اتوں مسا سر اتے عورت دی چادر ہے اتے پگڑی تے چادر دے اتوں تے پگڑی دے اتوں مسا ٹھیک ہے کہ نہیں جی۔ اخبرنا مالک قال بلغني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الامامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء، قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اچھا جی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہنچی ہے ہمیں سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت جابر بن عبداللہ سوال کیے گئے امام سے، یعنی مسئلہ الامام سے، تو حضرت جابر نے فرمایا لا حتیٰ کہ مس کرے بالوں کو پانی والا نہ لگے تے تاں ٹھیک ہے، اسے وجہ تو ہے نا کہ پتلا کپڑا سر تے تو تو مسا کیتا ہے تو تھلے وال گلے ہو گئے تو ہن ٹھیک ہے جی۔ پڑھیا جی مسئلہ جی، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہم کہ مسا وال گلے ہونے چاہیے دینے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام مالک فرماتے ہیں پہنچی ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے امامے پر مسے کے بارے میں، پس آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ مس کرے بالوں کو پانی، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ بالاغانی بچ سند کوئی نہیں، جناب سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کہیں امام مالک بالاغانی
تو پس وہ اسناد کبھی ہے وہ سارا پار غریب حنفیاں تے پیا ہے واہ واہ جکدا قال القاری رحمہ اللہ. حضرت جابر جی ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، بعض نے کہا ابو عبد الرحمن، بعض نے کہا ابو محمد. جناب جابر نے غزوے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 19 غزوے، بدر میں حاضر نہیں تھے اور فوت ہوئے مدینہ شریف میں، بعض نے کہا مکہ شریف میں 78 ہجری میں، بعض نے کہا ہے کہ 79 ہجری میں یا سب نے نا 300 ہو گئے نا 79 سب 77 54 74 3-4 سال کا فرق نہیں نظر آیا جی. اچھا سب کون نہیں ہے گا اتنے، چلو ٹھیک ہے وکیل ہے یار بون. اچھا عبداللہ آپ کے جو والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام ثعلبان ساری مدنی، انہوں دی بڑی شان ہے، بدر شہید ہوئے سن نا عہدے رضی اللہ عنہ یاد ہے. اچھا جی یمس الشعر من الامساس ہے، امساس پہ باب فعال بنانا ہے جی. امسا یمسو تو یا مس سے ہے، مطلب کی ہے کہ پہنچے بالوں کو نصب کے ساتھ کہ یہ شار مفعول بھی ہے مقدم ہے، کیا پہنچے پانی جی. تے رفع کے ساتھ یا نصب کے ساتھ انہوں فاعل بناؤ، انہوں مفعول انہوں فاعل، گل کوئی خلاصہ ہے کہ بھی پانی والا نہ لگے. وَبِهَذَا نَأْخُذُ اے بے عدم جواز علم سے علل ساڑھے نزدیک مسا امامے تے خمار تے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن جی. اخبرنا مالک قال حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة أبي عبيد تتوضأ وتنزع ثمارها ثم تنزع جی برأسها قال نافع وأنا يومئذ صغير قال صبر ہے. جناب نافع فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے صفیہ جو بیٹی ہیں ابو عبید جی کی کہ وہ وضو کر رہی تھی اور اتارا انہوں نے اپنی اوڑھنی کو، سر تو پیچھے ہٹایا، پھر مسا کیا اپنے سر کا. جناب نافع تسی او دے پرائے کار کیوں جنانیاں ویندے پے ہو؟ فرمایا کہ میں ان دنوں میں صغیر تھا، میں ان دنوں میں لم یبلغ فلذالک رآہا. دیکھو نا جواب دیتا جی، ہاں جی منع کرو جی. روایت کی ہے امام نافع نے، آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت صفیہ کو جو بیٹی ہیں ابو عبید کی کہ وضو کر رہی تھی اور انہوں نے اتارا اپنی اوڑھنی کو اور مسا کیا، پھر مسا کیا اپنے سر کا. صفیہ اور صغیر تھا. امرت یہ بیوی ہیں عبداللہ بن عمر کی، کن کی؟ جناب فاروق اعظم دی نو تے شادی کی تھی جناب عبداللہ بن عمر نے ان سے فی حیات ابی ہے اپنے والد دی زندگی وچ، اور حق مار دیا تھا اس صفیہ کا جناب عمر نے جناب عبداللہ کی طرف سے 400 درہم. کنے چنگے پڑے نہیں پیسے بننے. 200 درہم کنا دا بنیا سی؟ مطلب تقریباً 4.5 لاکھ بنتا ہے جی، 4.5 لاکھ بنتا ہے جی. استاد جی ثابت ہویا کہ نہیں ابے حق مار دین جی؟ ہو گیا جی؟ نہیں ہویا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا جی. وَوَلَدَتْ لَهُ اس صفیہ نے جنے جناب عبداللہ بن عمر سے واقد ابو بکر ابو عبیدہ
عبید اللہ، عمر تے بیٹیاں حفصہ تے سودا، جی آپ نے نا رکھے بابیاں دے نا تے جی، سنا جی تے کنے نے 4 پتر، 1 تے 2 3 4 5 پتر 2 تیاں جی۔ اور قال ابن مندہ، ابن مندہ نے کہا ہے کہ یہ جو صفیہ ہے نا، انہوں نے پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار سے کوئی بات نہیں سنی اور انکار کیا ہے اس کا دار قطنی نے، اور ذکر کیا جناب صفیہ کو عجلی نے اور ابن حبان نے، مسکات تابعیات نے، بے سکات تابعین کے اندر داخل ہیں جی۔ اختلاف ابھی صحابیہ ہیں کہ نہیں جی، تو بس چپ جی، میری تحقیق یہ کہ صحابیہ نہیں ہیں کی لوڑ ہے جی، دو میں قول موجود ہیں، بس گل ختم جی جی بھئی جی سرکار دی زیارت ہوئی تو صحابیہ ہیں، جی زیارت نہیں ہو سکے تو صحابیہ نہیں، تابعین ہیں جی بس۔ اچھا جی اگے بهذا نأخذ لا يمسح على الخمار ولا الإمامة بلغنا أن المسح على الإمامة كان فترك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، نہ مسح کرے خمار پر، نہ کون مکلف باویں مرد یا عورت۔ پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ مسح امامے پر تھا شروع معاملے میں، پس متروک ہو گیا، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہمارے اکثر فقہا کا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہ مسح کرے مکلف خمار پر اور نہ امامے پر۔ پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ مسح امامے پر تھا شروع اسلام میں، پس چھوڑ دیا گیا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور اکثر ہمارے فقہا۔ نہیں پاتے ہم اب تک وہ شے جو دلالت کرے امامے کے مسح کے ہونے پر منسوخ۔ تے امام محمد صاحب فرماندے تو پہنے پاتے کیوں نہیں ہے، اور کی میں پانا سی ٹھا ہونی سی، پا لیا کہ کوئی نہیں جی، پا لیا۔ لیکن ذکر کیا علماء نے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے بلاغات مسندہ ہوتے ہیں، پس امید ہے کہ آپ کے پاس ہوگا کہ باسالہ بسناد ہی والعامات من فقہائنا، گئے ہیں جمہور عدم اقتصار علی المسح علی امامہ کی طرف کہ امامے اتے مسح کریے صرف، یہ ٹھیک جمہور اس طرف گئے، اور فرمایا خطابی نے فرض فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسح کس کے ساتھ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے، اور حدیث مسح کے امامے کے مسح میں محتمل ہے کس کی، پس نہیں چھوڑا جائے گا متیقن کو۔ علامہ خطابی نے فرمایا ابو داود کے شارح، قال اور قیاس کرنا سر کے مسح کو موزوں پر بعید ہے کہ موزیاں دا مسح چمڑے ہوتے نہیں ہوندا کہ پیر دے ہوتے ہوندا ہے، تو یہ بھی پھر پگڑی ہوتے ہوگا تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ قیاس کرنا کیا ہے، اس لیے کہ مشکل ہے موزوں کا اتارنا، اور تعقب کیا ہے بائیں طور کہ وہ لوگ جنہوں نے اجازت دی ہے، شرط کی انہوں نے اس میں مشقت کی موزوں کے، اور کہا ہے کہ آیت نہیں نفی کرتی اس کی، اور خاص کر کے ان کے نزدیک جو اعتماد رکھتے ہیں مشترک کا علی حقیقت ہی و مجازی، کہ حقیقت مجازی معنی کو باری مراد ہو سکتے ہیں جی، اور اسی کی طرف گئے امام مزائی امام ثوری ایک روایت میں ان سے، و احمد و اسحاق و ابو ثور ابن خزیمہ ابن منذر، اور فرمایا ابن منذر نے کہ ثابت ہے یہ بے مسح ہوتے امامے تھے، عن ابی بکر و عمر، اور دوجی گل نال جوڑ دیتی، اور تحقیق صحیح ثابت ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اطاعت کریں گے لوگ ابو بکر و عمر کی تو رہنمائی پائیں گے جی،
یہ مولانا عبداللہ صاحب نے گل نال جوڑی ہے نا اس نے مضبوط کرنے واسطے جی قذافی فتح الباری فتح الباری وچوں گل لیاندی جی لا یمسحو اختلاف کیا ہے مختلف ہیں اس میں آثار الٹ کر دیتے جار سے جار پس روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے مسح فرمایا امامے پر من حدیث عمر بن امیہ ضمری و بلال بن مغیرہ بن شعبہ و انس و کلوہا یہ ساری حدیثیں کیا ہیں اور روایت کی گئی ایک جماعت من صحابہ و تابعین سے ذکر کیا ان کو مصنفون نے یعنی کنہوں نے ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق اور ابن منذر وغیرہ نے اور اسی کے ساتھ قول کیا امام مزاحی اور ابو عبید قاسم بن سلام و احمد بن حنبل و اسحاق نے آثار کی وجہ سے جو وارد ہے اس میں اور قیاس کرتے ہوئے کن پر اور فرمایا ایک طائفہ نے ان سے بے جواز مسل مراد علل اور روایت کیا انہوں نے اس کو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں یہ کہ انہوں نے مسح کیا اپنے خمار پر بہرحال وہ لوگ جو نہیں رائے رکھتے مسح کی امامے پر اور خمار پر پس وہ عروہ بن زبیر والقاسم بن محمد والشعبی والنخی و حماد بن ابی سلیمان وہو قول مالک و شافی و ابی حنیفہ و اصحابہم اور حجت ظاہرہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامسحوا برؤوسکم جی اور جس نے مسح کیا امامے پر نہیں مسح کیا اس نے اپنے سر کا ہوں اس تو بعد سے اگلے حاشیے میرے یارو چلو چلیے باب غسل کرنا جنابت سے جی اخبرنا مالک قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا اغتسل من الجنابة افرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض الماء على جلده روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا فعل نقل کرتے ہیں کہ جب آپ غسل کرتے جنابت سے تو انڈیلتے پانی اپنے ید یمنا پر پس دھوتے اس کو پھر دھوتے اپنے شمال کے ساتھ اپنی فرج کو پھر سجے نال پانی پا کے نا تے کھبے نال استنجا کرنا جی تے پھر کھبا تو لیا اور کلی کرتے اپنے دائیں کے ساتھ اور استنشاق کرتے اور دھوتے اپنے چہرے کو اور چھینٹے مارتے اپنی آنکھوں میں پھر دھوتے آپ اپنے ید یمنا کو پھر یسرا کو پھر دھوتے اپنے سر کو مسجدہ ذکر کوئی نہیں پھر غسل کرتے آپ عطف تفسیری یعنی انڈیلتے آپ پانی اپنے سارے چمڑے پر جسد پر جی جناب نافع سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب غسل کرتے جنابت سے انڈیلتے پانی اپنے دائیں ہاتھ پر پس دھوتے دائیں ہاتھ کو پھر دھوتے اپنی فرج کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اور کلی کرتے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور استنشاق کرتے اور دھوتے اپنے چہرے کو چھینٹے مارتے اپنی آنکھوں میں پھر دھوتے اپنے ید یمنا کو پھر یسرا کو پھر دھوتے اپنے سر کو پھر غسل کرتے یعنی انڈیلتے پانی اپنے جسم پر قال محمد لهذا كله نأخذ إلا النضح في العينين فإن ذلك ليس بواجب على الناس وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامة رضي الله عنهم امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کل کو ہم لیتے ہیں میں غسل کیتا جائے جنابت کا مگر چینٹے مارنے آنکھوں میں یہ کوئی نہیں کیونکہ یہ نہیں ہے واجب بلکہ سنت بھی نہیں ہے لوگوں پر جنابت میں
اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس اور عامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ امام محمد نے اسی کل کو لیتے ہیں ہم، مگر چھینٹے مارنا آنکھوں میں، کیونکہ یہ نہیں ہے واجب بلکہ نہیں ہے سنت بھی لوگوں پر جنابت میں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس اور عامہ فقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ وَنَضَحُوا عَيْرَ الشَّفِيعَيْنِ، آنکھوں میں چھینٹے مارتے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ نہیں تابع داری کی گئی آپ کی اس پر، جی اس لیے کہ وہ شخص کہ لازم ہے اس پر غسل، جی لأن الذی علیہ، وہ جو اس پر ہے دونا ہے اس کا جو ظاہر ہے نہ کہ اس کا جو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے اشیاء تھیں جو شاذ ہیں، آپ ان میں جی حمل کیا علماء نے اس کو بر، یا آپ حمل کرتے تھے اس کو برا پر، حملہ ہاں ابھارتے آپ کو ورا ان کاموں پر، تو آپ اس لیے کرتے تھے جی، کون؟ عبداللہ بن، بس اور اکثر معطات میں جی، اور سوال کیے گئے امام مالک رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر کے پانی آنکھوں میں چھڑکنے میں، فرمایا لیسا علی ذالک العمل عندنا، ہمارے نزدیک اس پر عمل ہے، اور اسی کل کو لیتے ہیں ہم، یعنی اس کے ساتھ کے فائدہ دیا اس کے حدیث نے، افعال بعض ان کے اس میں مد مدہ استنشاق اور سارے بدن کا دھونا، اور باقی ان کے کہ مقدم کرنا ہاتھوں کا دھونا، اور پھر اس کے پیچھے فرج کا دھونا اگر اس پر نجاست نہ ہو، اور وضو کرنا وغیرہ ذالک کا، یہ اگر نجاست تو پھر تو دھونا فرض ہے پہلے جی۔ باب الرجل، باب رجل پہنچے اس کو جنابت بالاحتلام یا غیر ہی بتی وغیرہ کی تھی صورات کو، تو بھئی یہ فوراً غسل کرے یا کہ استنجا کر کے سو سکتا ہے، وضو کر کے یا بغیر سو سکتا ہے، کی صورت حال ہے؟ باب رجل کے پہنچے اس کو جنابت رات کو، اخبرنا مالک قال اخبرنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه تصيبه الجنابة قال توضأ واغسل ذكرك ونم قال محمد نام یا نام ہو یار، قال محمد فإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حتى ينام فلا بأس بذلك۔ اچھا جی توجہ ہوئے، امام مالک فرماتے ہیں خبر دی ہمیں جناب عبداللہ بن دینار نے، انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہ پہنچی ہے ان کو جنابت رات سے، تو سونیوں کی حکم ہے، فرمایا دھو توں اپنی شرمگاہ، وضو کر اور دھو اپنی شرمگاہ کو اور سو جا، جی جی من کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہ پہنچی ہے ان کو جنابت رات کو، فرمایا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وضو کر اور دعا کی شرمگاہ کو سو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نہ وضو کرے اور نہ دھوئے اپنے ذکر کو حتیٰ کہ سو جائے تو بس کوئی حرج نہیں بھی اس کے ساتھ، یعنی مجرم نہیں ہوئے گا، کی ہوئے گا یہ مطلب ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اور اگر وضو نہ کرے اپنے ذکر کو حتیٰ کہ سو جائے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ بھی۔ عبداللہ بن دینار بن پہ اسی طرح روایت کی ہے اس کو امام مالک نے موطا میں بے اتفاق من روات الموطا، اور روایت کی ہے اس کو موطا کے خارج، موطا سے باہر بھی ہور سند نالے وہ انجے، وہ جناب عبداللہ دی جگہ تھے، ان نافع بدل عبداللہ بن دینار کی جگہ نافع
ان ابن عمر نافع ان ابن عمر یہ بھی ہے جی. قال ابو علی حدیث لے مالک دونوں سے ہے سنیں جی. اور ابن عبد البر نے کہا کہ حدیث مالک عنہما دونوں کو، لیکن محفوظ جو ہے وہ کن سے ہے؟ اور حدیث نافع غریب ہے. اور تحقیق روایت کی ہے اس کو نافع سے اسی طرح 5 نے یا 6 نے، پس نہیں غرابت. وَإِنْ سَاقَ الدار قطنی ہو فمراد ان کی خارج الموطا ہے. پس یہ غرابت خاص کر کے بنسبت روایت موطا کے ہے. موطا میں جو روایت ہے نا ان نافع وہ غریب ہے. باقی جڑی راویہ نے اور اپنی سند نال ذکر کیتی نا وہ غریب نہیں، وہ ٹھیک نہیں جی. سنیں جی. اچھا جی. حضرت عمر نے ذکر کیا، اتنا اختلاف ہے سمجھا جی. مقتضا اس کا تو یہ ہے کہ یہ حدیث کس سے ہے؟ ابن عمر کے مسند سے ہے، جیسا کہ وہ اکثر روات کے نزدیک ہے جی. اور روایت کیا اس کو ابو نوح نے ام مالک، اس میں زیادہ یہ ہے کہ عن عمر کی حضرت عمر سے روایت ہے. اور تحقیق بیان کیا امام نسائی نے سبب اس کا اس کے روایت میں من طریق ابن عون عن نافع. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو پہنچی جنابت. کن کو؟ تو پس آئے وہ اپنے والد صاحب کے پاس، ذکر کیا ان کے لیے بھی کی حکم ہے. تو پس آئے جناب عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. پس سرکار سے اس بارے میں امر طلب کیا. فاستأمرہ، اس بارے میں. تو پس سونے فرمایا چاہیے کہ وہ وضو کرے اور سو جائے. سنا جی. ہوں یہ بھی جے کر جناب عبداللہ بن عمر دا معاملہ ہے اور اس پر ضمیر فی قولی فی حدیث الباب کہ او بچو انہو تصیبہ، انہو یہ لوٹے گی کدھر؟ نہ کہ اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں کہ تودع وضو کر تو، یہ تو جناب عمر نو خطاب ہے. احتمال ہے یہ کہ جناب ابن عمر بھی حاضر ہوں تو سرکار نے متوجہ کیا ہو خطاب اس کی طرف. قضا قال زرقانی توجیہ کیتے ہیں بھی جوڑنا جوڑنا بھی گڑبڑ نہ ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان بن کیوں انہو تصیبہ. روایت کی ابن ابی شیبہ نے بسند رجال و ثقات عن شداد ابن او صحابی رضی اللہ عنہ جی کہ جب جنبی ہو جائے تمہارا کوئی ایک رات سے پھر ارادہ کرے یہ کہ سوئے تو چاہیے کہ وضو کر لے، کیونکہ یہ وضو نصف ہے غسل جنابت کا. قضا فی الفتح. اچھا جی. سونے فرمایا تودع کی وضو کر. ابن جوزی نے کہا کہ حکمت اس میں کہ جو سونے فرمایا وضو کر استنجا کر، حکمت اس میں یہ ہے کہ ملائکہ دور چلے جاتے ہیں میل سے، ریحہ سے، اور شیطان قریب آ جاتے ہیں اس سے جی. گندگیاں آن تے فرشتے دور چلے جاندے نے تو شیطان تو ان گھر صاف رکھنے چاہیے کہ نہیں. علامہ نووی نے فرمایا اختلاف کیا گیا اس وضو کی حکمت میں. اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے فرمایا اس لیے کہ حدث چھوٹی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی تو خفیف ہوئے گی نا. بعض نے کہا ہے کہ شاید کہ خوش ہو جائے نہ خوش ہو جائے غسل کی طرف، یعنی ہنے غسل بھی کر لوے گا کہ جب کہ تر ہوں گے اس کے اعضاء، کچھ اعضاء تر ہو گئے نا کب کہ یار کپڑے لاگوڑے غسل بھی کر لئیے. یہ بھی حکمت ہے. بعض نے کہا ہے تاکہ رات گزارے طہارتین میں سے اس ڈر سے کہ فوت ہو جا اپنی، ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو کم از کم بالکل ہی
ناپاک نہ مرے جی اور نکالا ہے طبرانی نے کبیر میں بسند جس میں کوئی حرج نہیں سنیا جی اب میمونہ تھا بنت سعد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا سکتا ہمارا ایک حالانکہ جنبی ہو؟ فرمایا نہیں حتیٰ کہ عرض کی میں نے کیا سو سکتا ہے جنبی؟ فرمایا نہیں پسند کرتا میں یہ کہ سوئے حالانکہ وہ حتیٰ کہ سونے فرمایا کیونکہ میں ڈرتا ہوں یہ کہ فوت ہو جائے گا پس نہیں حاضر ہوگا اس کے پاس جبریل علیہ السلام. یہ تھوڑی کو سمجھ آئی یہ وہ سند لا باس بہی بھئی جدو مسلمان فوت ہوں روح تو اسرائیل علیہ السلام کرنی جبریل علیہ السلام نال ہوندے نے دھیان رکھنے واسطے کہ جڑا ذرا تیار رکھی کوئی نہ آکھی بندہ اپنا ہے جھٹکی گل کی تو جی تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں. اللہ اکبر. چلو جی انہیں پڑھاندہ اسرائیل علیہ السلام نے جڑا کہہ دیتا ہے جی پھاڑ لو مولوی جڑا مرد نو کہندے نے تو جڑا اونج بھی آندے نے جڑا جرت نال کام کرے بھی ڈیوٹی کوتاہی نہ کرے انہوں جڑا ہی آندے نے نا تو فرشتے سارے سمانے جڑے نے کہ اپنی ڈیوٹی کوتاہی نہیں کرتے یہ کر دیں نہیں کرتے جی اے وجہ بیان کیتی جی او ہو ہے قال ابو الولید باجی انہوں سنا جب مسئلہ ایک بڑا کمال نہیں باطل کرے گا اس وضو کو بول اور نہ غائط. اے وضو کر کے پے گا لمحہ انہوں چھوٹا بڑا پیشاب آ گیا جا کے پیشاب کیتا استنجا کیتا آ جڑا پہلو وضو کیتا سنو اے ٹوٹے گا نہیں. اے مولوی عبدالحی صاحب کہندے نے نکلا اس سے ایک لطیف لغز اور چٹکلا اور چونڈی بڑی عجیب کی کیڑی پس کہا جائے گا کہ ہمارے پاس ایک ایسا وضو ہے جس کو حدث باطل نہیں کر سکتی محض اس کو صرف جماعی باطل کرتا ہے کہ کوئی نہیں تو کیڑا وضو دسو جس وضو کو جماع باطل کرتا اور حدث اس کو باطل تو وہ یہ وضو ہے جو جنابت کے بعد کیا ہے جنابت کے ستیا بشک منٹ بعد ہوا کڈی جائے اے وضو ہوتا نہیں ہوئے گا جی جڑے وضو سے جی اچھا جی واغسل ذاکارہ کا توجہ ہے اور ابو نوح کی روایت میں ہے ذاکارہ کا ثم تودہ ثم نم انج روایت ہے اتتے بنا تودہ ونم اتھے لفظ ہے کہ واغسل ذاکارہ کا ثم تودہ ثم نم انج جی اور یہی مراد ہے علی من حملہ علی ظاہر ہی پس کہا کہ جائز ہے وضو کی تقدیم وَهُوَ یارد ہیں ہاں استغفر اللہ لا حول ولا قوت اور یہ حدیث جو دوسری ہے یہ وارد ہوگی ان کے خلاف جنہوں نے حمل کیا ہے اس حدیث کو اپنے کہ پہلے وضو کرے پھر استنجا کرے جی پس کہا کہ جائز ہے وضو کی تقدیم کس پر اس لیے کہ نہیں ہے یہ وضو جو اٹھاتا ہے نا یرفع الحدث اٹھاتا ہے حدث کو یار ٹوٹ نہ جائے یہ وہ وضو نہیں ہے جو حدث کو یہ محض وضو للتعبد ہے بین حدث نے نہ ختم ہونی جنوبی تو رہنا ہی ہے نا یہ مطلب ہی تڑے کو لفظ اور لکھا ہے ین کو دو اتھے یرفع ہوئے تے یہ ہوئے تو زیادہ بہتر جی ایک منٹ صبر کرو نا اس لیے کہ ایسا وضو ہے جو لیسا بے نہیں ہے وضو جو اٹھا دے حدث کو معاذ وہ تو کس کے لیے ہے اگلا جملہ میں کہو نا معاذ وہ تعبد کے لیے ہے یہ جڑتا ہے اندر جی کہ یہ وضو جو ہے جو مرضی کرو لیکن دسے بھی وہ نہ دوبارہ چھاپی ہے نا کہ بھئی یہ وضو نہیں ہے جو ٹوٹ جائے کس سے یہ بھی گل ٹھیک ہے اور یہ وضو نہیں ہے جو اٹھا دے کس کو حدث کو بھی اس تو بعد بندہ کم کرنے لگ وہ بھی نہیں ہے گا جی محض یہ تعبد ہے کیونکہ جنابت اشد ہوتی ہے کس سے مس ذکر سے اور فرمایا وہ ہے نا بھئی او شوافے دے نزدیک مس ذکر وضو ٹوٹ جاتا ہے نا کون
پتہ جی نا تو کہہ لگ پہ پہلے وضو کرے تو بعد استنجا کرے ذکر تو ہوئے تو مسے ذکر پہ گئے تو وضو ٹوٹ جانا ہے ہوں اس دے مطابق ٹھیک ہے کہ کی بلا اس لیے کہ نہیں ہے یہ وضو کہ توڑ دے اس کو حدث کیڑی حدث مسے ذکر نال کہندے نال انہیں گل آکھی کیونکہ محض یہ کس کے لیے ہے یہ انہوں دی دلیل دینا کہ بے ترتیبی بہت حرج کوئی نہیں کیونکہ جنابت اشد ہے کس سے لیکن ابن دقیق العید نے کہا کہ آئی ہے حدیث بے صیغۃ اور آئی ہے بے صیغۃ شرط اور وہ متمسک ہے اس کے لیے جنہوں نے قول کیا وضو کے انہوں نے بھی چونکہ تے امر دے سیگے نے تے وجوب بھی ہے جی اور فرمایا ابن عبد البر نے گئے ہیں جمہور اس بات کی طرف کہ یہ وضو اور گئے اہل ظاہر وضو کے اور یہ شذوذ ہے اور فرمایا ابن العربی نے فرمایا امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز جنبی کے لیے یہ کہ سو جائے پہلے سے کہ اور منکر جانا ہے بعض متاخرین نے اس نقل کو کن نقل ہے دو بزرگوں کو بھی وقال اور کہا کہ نہیں قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس وضو کے اور نہیں پہچانتے اس کو آپ کے نہیں پہچانتے سارے مذہب بچے ہیں وہ ہوا کما کالا ٹھیک ہے لیکن کلام ابن العربی کی محمول ہے اس پر یہ کہ ارادہ کیا انہوں نے اباحت کی نفی کا جو کہ برابر ہے مستوی الطرفین ہے نہ کہ اثبات یا ارادہ کیا سنت کے وجوب کا جو متعقد الاستحباب ہے اور بھی مطلب وجوب دا مطلب بھی سنت نال ثابت ہے اور نقل کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے توجہ کرا جائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ امام ابو یوسف گئے عدم استحباب کی طرف عدم اور تمسک اس کے ساتھ کے روایت کیا اس کو ابو اسحاق سبیعی نے جناب اسود سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنبی ہو جاتے جن قربت فرماتے سرکار آرام فرماتے اور نہیں مس کرتے تھے سرکار پانی کو رواہ ابو داود وغیرہ ہوں جی اور تعقب کیا بائیں طور کے بأن الحفاظ نے کہا ہے کہ ابو اسحاق جو ہے نا سبھی ان کو اس میں غلطی لگ گئی ہے واب انا اور بائیں تعقب کیا بائیں طور کے اگر صحیح ثابت بھی ہو تو حمل کیا جائے گا اس پر کہ ترک وضو سرکار کا کس کے لیے تھا تو اسی بھی تو بیان جواز ہی آنے بگر امام محمد صاحب ہی فرمایا بگر سو گیا تو حرج کو نہیں جی اتنی آ کے بیسو تو پکا ہو جائے جی پیویں سمے کرے جی تاکہ نہ اعتقاد کر لے وہ وضو کے یا مانا قول ام المومنین کے قول کا معنی یہ ہے کہ نہیں مس کرتے تھے سرکار پانی کو اے مطلب ہے اور لائے ہیں امام طحاوی وہ شے جو دلالت کرتی اس پر پھر جھکاؤ امام طحاوی کا اس بات کی طرف ہے کہ مراد وضو سے کیا ہے صفائی اور حجت پکڑی اس بات کے ساتھ کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حدیث کے راوی ہیں وضو کرتے تھے حالانکہ اور نہیں دھوتے تھے پیر نہیں دھوتے جی تو لہذا پھر تنظیف ہی ہوئی نا بغیر وضو نہیں ہویا جی کما رواہ مالک فی الموطا نافع لیکن اس کا جواب دیا گیا بائیں طور کہ ثابت ہے وضو کی تقیید بالصلاۃ کے ساتھ کہ ایسا وضو کریں جیسے نماز کا وضو تو اندر تو پیر بھی ہیں جی من روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس پر اعتماد کیا جائے گا اب اس کا جواب کیا ہے اور حمل کیا جائے گا جناب عبداللہ بن عمر کے ترک کا کو غسل رجلے جو آپ نے ترک کیا ہے نا اس کو حمل کریں گے اس پر کہ تھا یہ کس کے لیے اور فرمایا جمہور علماء نے کہ مراد وضو سے یا وضو اچھا جی فلا باسا بھی فلا باسا بذالک تو جو کرے جی اور اگلا اب تو قول جڑا ہے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ وضو حتیٰ کہ اگر چھوڑ دے تو لازم ہے اس کو گناہ یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ امر جس نے کیا اچھا کیا جس نے نہیں کیا حرج کوئی نہیں یہی قول ہے
جیسا کہ کہا ابن عبد البر نے قال ابو حنیفہ و صحابہ بس سوری لا باس یہ کہ سو جائے جنبی اور احب ہے ان کے نزدیک یہ کہ امام لیث نے فرمایا نہ سوئے جنبی حتیٰ کہ رجل ہو یا اور نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے اس وضو کو مگر ایک طائفہ اہل ظاہر سے اور باقی سارے فقہا نہیں واجب کرتے اس اور اکثر ان کے حکم دیتے ہیں وضو کا اور اس کو مستحب سمجھتے ہیں بہو وقول و مالک و شافی و احمد و اسحاق و جماعت من الصحابہ و تابعین ظاہر ہوگی یہاں سے یہ بات کہ نہیں خلاف اس مسئلے میں ہمارے احناف و بین شافیہ وغیرہم سوائے مگر یہ کہ استحباب شوافی کے نزدیک متعقد ہے اور ہمارے اصحاب کے نزدیک غیر متعقد ہے قال محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق السبیعی عن الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. قال محمد رحمه الله هذا الحديث أرفق بالناس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد رحمہ ہن دوجی سند لیاوندے نے بے اگر وضو نہیں نہ کیتا تو سو جائے تو حرج کونی ہے بھی ثابت ہے اس مسئلے دے پیچھے کال کیتا آپ نے جی کیونکہ امام محمد صاحب ہے نا جڑے امام مالک صاحب دی روایت کرنا تو وہ کال نہ ہوئے تو پھر وہ دوجی حدیث لیاوندے نے وچ محتاج کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے قال محمد رحمہ اللہ اخبارنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق سبیعی عن ابی عن الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجامت فرماتے تھے اپنے اہل سے پھر سرکار آرام فرماتے اور نہیں مس کرتے تھے پانی کو پس اگر جاگتے تو جاگنا تو ایسی پس اگر سرکار بیدار ہوتے رات کے آخر سے یعنی صبح صادق تو پہلا تو سرکار عود کرتے الالوت اور سرکار غسل فرماتے پھر سرکار تہجد مبارک باقی معاملات سارے. ہاں شابہ جی روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ پھر سرکار آرام فرماتے اور نہ مس کرتے پانی کو بس جب سرکار جاگتے آخر لیل سے جب طبیعت ہوتی بحکم ربی تو سرکار عود فرماتے الالبت تے وقت اصل اور سرکار غسل فرماتے جی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث ارفق بالناس ہے لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے لوگوں کے لیے اس میں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اس ارفق بالناس ہے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. ابو اسحاق کون؟ امام محمد صاحب نے جان دے امام صاحب نے بھی جان دیں چلو اگر ٹوریے پھر. ابو اسحاق کہ وہ عمر بن عبداللہ بن عبید کہا گیا ہے علی سبیعی نسبت ان کی صبح کی طرف بالفتح سبی کے صبح نہیں سبی کی طرف بالفتح مطلب بھی تصغیر نہیں ہے. قبیلہ ہے حمدان سے کوفی ہیں پیدا ہوئے ہیں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے 2 سال باقی رہ گئے تھے اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی سے جناب مغیرہ بن شعبہ سے اور ان دونوں کو دیکھا ہے آپ نے جی. اور ولم یسمع منہما روایت کرتے ہیں لیکن بھئی سما نہیں بچ کو واسطہ ہوئے گا جی لیکن زیارت کی ہے جی. اور جناب سلیمان بن سرد سے اور جناب زید بن ارکم اور جناب برا بن عازب اور جناب جابر بن سمرہ یہ سارے صحابہ پاک نے. جناب نعمان بن بشیر اور جناب اسود بن یزید نخی اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن یزید اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن اسود یہ تابعین سارے و سعید بن جبیر والحارث آور وغیرہم
انہاں ساریاں کو روایت کی تھی کنے ابو اسحاق سبیعی نے، اور ان سے روایت کرتے ہیں ان کے بیٹے یونس اور ان کے پوتے اسرائیل بن یونس، پوتے ہو گئے نا، اور ان کے دوسرے بھائی کے بیٹے کون، و ابن ہلاخر، ان کے دوسرے بیٹے کے پوتے یوسف بن اسحاق، اور جناب قتادہ اے نہیں بکھرے بزرگ نے لیکن بھی انہیں کو روایت کر دینے، جناب قتادہ، جناب سلیمان تیمی و مصر و سوری و سفیان بن عیینہ و خارون رضی اللہ عنہ، قال احمد و ابن معین و نسائی و لجلی و ابو حاتم، انہیں سارے فرمایا بابا کون ہیں، وَلَهُ مَنَاقِبْ جَمَّا مَبْسُوطَ فِي، اندر دھیان رکھے میں گل لگے عرض کرنی تھا تھوڑی بارگاہ بھی اے بسا اے سیکا نے، ٹھیک ہے۔ اور اسود کون ہے، یہ تو اسود بن یزید بن قیس نخی ہے، نسبت ہے نخ قبیلہ جو کوفہ میں، یہ اسود روایت کرتے ہیں جناب ابو بکر سے، جناب عمر سے، جناب حذیفہ، جناب بلال، جناب عائشہ صدیقہ، جناب ابو محذورہ، جناب ابو موسیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور اسود کانا فقیہن زاہدن مفتیہ من اصحابی، روایت کرتے ہیں ان سے آگے کون، ایتھے نہیں آئے پہ، ایتھے آئے نہیں پہ، اسحاق سبی، ابو اسحاق سبی، ابراہیم نخی، اور یہ اسود ابراہیم نخی کے ماموں ہیں، ابراہیم ان کی بہن کے بیٹے ہیں، تو پھر کی لگے ماموں لگے گے۔ اور ابو بردہ بن ابو موسیٰ اور جماعت، وساق و احمد و یحییٰ و ابن سعد و لجلی، کوفہ میں فوت ہوئے ہیں 75 ہجری، بعد نے آکھا 74 قال ابن ابی شیبہ قذافی التہذیب، تے اتے کون نے راویہ ام المومنین، ٹھیک ہے، ان ساری سند سے کا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ولا یمس مان قال یزید بن ہارون، یہ حدیث خطا ہے، کیوں خطا ہوگی، قال ترمذی ارادہ نہ قولہ من غیر یمسا، قال ترمذی مراد جدید بن ہارون کی جنہ من غیر، یہ خطا ہوئی ہے کس سے، بھی انہوں نے بھی ایک انہوں کو بھی لفظ کو نہیں ہے کہ، وقال البہقی، تان کیا حفاظ نے اس لفظ میں، اور وہم کیا انہوں نے کہ یہ ماخوذ ہے کس سے، اور یہ کہ سبی جو ہیں انہوں نے تدلیس کر دی، اس میں امام بہقی کہتے ہیں وحدیث السبی بحاظ زیادت صحیح من جہت روایت، اس لیے کہ بین سماعی من الاسود، جی، اور مدلس بھی انہاں کہنا، اور مدلس جب بیان کر دے بیانہ سماع من الاسود، ان کا سماع ہے جی، اور مدلس جب کیا کر دے، بیان کر دے اپنا سماع اس سے کہ جس سے تو وکانہ، اور ہو بھی سیکا تو فلا وجہ لے، اور نووی نے فرمایا پس حدیث، اور جواب اس کا دو وجہ سے، ایک یہ ہے کہ روایت کیا اس کو بہقی نے کس سے، تو واستحسنہ، یہ کہ معنی اس کا کہ نامس کیا سرکار نے پانی کو کس کے لیے، وہ پیچھے بھی توجیہ گزر گئی ہوئی، اور ثانی کے مراد یہ کہ سرکار چھوڑ دیتے تھے وضو کرنا بعض احوال میں کس کے لیے، وَهَذَا عِنْدِي حَسَنٌ وَأَحْسَنُ كَذَا فِي مِرْقَاتِ السُّعُودِ الْأَبِي سُنَنِ أَبِي داود للسیوطی۔ هذا الحدیث ارفق للناس، لیکن حدیث اول اصح ہوا، کیوں بھائی یہ تو کہہ رہا بھی کمزور ہے، تاہم کیسے ذرا یاد رکھے جی کیوں آکھے اس حدیث نے، پہلی حدیث جیڑی کی وہ صح تے اندے وچ کی ہے جی، گل سمجھیے، ہاں مطلب ایتھے نہیں موشی لگا نال گل کر دینا جی کہ مولانا عبداللہ صاحب نے جو بات کی ہے، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہے نہیں یار، اسی کچھ بھی نہیں آندے، لیکن کہ بھی تاں پہ جو دسے بھی ساری سند صحیح ہے جی، تو پھر وہ کیوں ور جاتے ہیں ساخی، جی یہ بھی صحیح ہے، سمجھی گل، چلو بھائی۔